السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص تنقیدی سبجیکٹ، ایک عام ایمان والے کا دل کا درد، اس کے دل کی آواز، اس کی پریشانی، اس کی تکلیف، اس سبجیکٹ میں، اس مضمون میں، اس وشے میں آپ سے گفتگو کروں گا، اور وہ سبجیکٹ ہے ایمان والا اسلام پر، دین اسلام پر کس طرح چلے، قرآن کو کیسا سمجھے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں وہ کر گزروں۔ نبی والا کام بارہا وہ سنتے رہتا ہے کہ مجھے نبی والا کام کرنا ہے، تو میں کیسا کام کروں ایز پر اللہ انسٹرکشن، اللہ کی جو ہدایت ہے قرآن میں، اس کے مطابق میں کیسا چلوں۔ قرآن مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، تو وہ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے۔ پھر اس کی شکایت، اس کی تکلیف، اس کی تنقید تمام تر علماء حضرات پہ جاتی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ اس تقاضے کو لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کیا تقاضا ہوتا ہے؟ اب اس کو آپ تنقید سمجھیے، علماء حضرات سے ریکویسٹ سمجھیے کہ اس کی التجا ہے، عرض ہے کہ اس کی پریشانی کا، اس کے تکلیف کا ازالہ ہو۔ وہ کیا تکلیف ہے؟ کیونکہ وہ ایمان والا زمین سے جڑ کے کام کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک عام ایمان والا کس قدر زمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ سارے معاملات باقاعدہ پریکٹیکلی ہر معاملہ سے اس کو جوجھنا پڑتا ہے۔ اب وہ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے۔ جب وہ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس ایمان والے کے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی قرآن سمجھنے کے لیے آسان، سمجھ گئے تو وہ نصیحت کے لیے آسان کہ ہم اس سے نصیحت اخذ کریں۔ اور جب وہ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو علماء حضرات کے ذریعے سے، جو اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں قرآن کو سمجھنے کو لے کے جو کنفیوژن پیدا کیا ہوا ہے تو اس پر وہ غور کرتا ہے۔ کیوں غور کرتا؟ وہ چاہتا، اللہ سے دعا بھی کرتا کہ اللہ مجھے شعوری مسلم بنا دے، مجھے وہ شعور آ جائے دین اسلام کا۔ یہ چیزیں جب اس کے دل و دماغ میں آتی ہے تو وہ رجوع کرتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ لیکن اب سمجھنے کے لیے ایک پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ قرآن جب پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ لفظی ترجمہ کہیے، کسی کی عالم صاحب کی تفسیر، خاص طور پہ لفظی ترجمہ، کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے سمجھنا چاہتا ہے کہ بھئی لفظی ترجمہ، کیونکہ اس کی مدر ٹنگ تو عربی ہے ہی نہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے 35 زبانوں میں جب علماء حضرات نے قرآن کی ترجمانی کی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی سیکھے جب ہی اللہ کی بات اس کے سمجھ میں آئے، تو پھر ترجمانی کس لیے کی گئی؟ یہ بھی ایک پرابلم ہے نا۔ تو وہ یہ ساری چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ وہ میں کر گزروں، اس چیز کو جاننے کے لیے وہ درس قرآن کی مجالس اٹینڈ کرتا ہے، درس قرآن کی مجلس اٹینڈ کرتا، پھر کوئی اسے بتاتا ہے، مطالعہ قرآن کی مجالس اٹینڈ کرتا۔ لیکن اس کو یہ بھی دکھائی دیتا کہ جب درس قرآن ہوتا ہے تو کوئی ایک شخص ذمہ دار وہ درس قرآن دیتا ہے، باقی لوگ سنتے ہیں۔ اس پر بھی میں نے اپنا ویڈیو یہ کیا، اس کے ذہن و دماغ میں طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، اور جب وہ سوال کرتا ہے وہاں پر تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ سوال کے لیے منع کیا جاتا ہے۔ کچھ ہی جگہ ایسا اجازت ہوتی ہے کہ بھئی آپ سوال کیجئے،
لیکن درس کے بیچ میں نہیں، اس کے بعد میں، اور اس کے ذہن میں بیچ میں سوال آتا یا اس کو یہ وہ محسوس کرتا کہ بھائی یہ اگر میں بیچ میں سوال نہیں کروں تو یہ چیز تو میں جو سمجھا ایسی لوگوں کے سامنے پیش ہو جائیں گی، میری بھی اصلاح ہو جائے اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے، یا پھر میں غلط ہوں تو میری غلطی سامنے آ جائے تو میری اصلاح ہو جائے، یا پھر درس قرآن دینے والا اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، یہ خیال ہوتا ہے، لیکن اس کو منع کیا جاتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ مطالعہ قرآن میں ظاہر ایک گول میز کانفرنس جیسا ہوتا ہے، 10-20 لوگ بیٹھتے ہیں اور اس میں 4-5 آیتیں دی جاتی ہے، ہر آیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ہر شخص کو اس میں بولنے کا حق اور ادھیکار ہوتا ہے کہ وہ کیا سمجھا اس آیت سے پرٹیکولر وہ بتلائے سب کے سامنے۔ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ درس مطالعہ قرآن کی مجلس کو وہ جو ذمہ دار بنتا مطالعہ قرآن کی مجلس کا وہی کنورٹ کر کے درس قرآن میں تبدیل کر دیتا اس کو، اور باقاعدہ کہتا کسی نے پیش کیا کہ بھائی فلاں آیت سے میں اس طرح سمجھا، نہیں بھائی آپ غلط سمجھے، یہ ارے بھائی اس نے جو سمجھا وہ اپنا ویوز پیش کر رہا ہے، وہ بھائی، اور وہ کہتا کہ یہ میرے ساتھ خود ہوا کہ یہ مطالعہ قرآن کی مجلس ہے نا بھائی، تو بولتا نہیں یہ درس قرآن کی مجلس ہے۔ ارے بھائی مینجمنٹ نے مسجد کے مطالعہ قرآن کی مجلس منعقد کی تھی، آپ کو کیا حق بنتا کہ آپ اس کو کنورٹ کر لیں درس قرآن میں، ون وے چلائے؟ تو یہ ساری پریشانی ایک عام ایمان والے کو جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، ایون ایمان والوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے جو برادران وطن ہیں غیر مسلم بھائی ان تک کے اسلام کا میسیج، قرآن کا میسیج پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ ان لوگوں سے جڑا ہوتا ہے، وہ یہ جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ جڑا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس میں تڑپ ہوتی ہے کہ میں چیزیں پیش کروں لوگوں تک کے، تو کافی پریشانیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب وہ قرآن پڑھتا، اس کا مطالعہ کرتا، تو ایک چیز دیکھنے میں آتی کہ تمام تر علماء حضرات ان کے نظریے کو بھی سمجھتا ہو، جیسا میں بتاؤں، اس لیے میں نے یہ جو میں نے آج کی جو گفتگو بتائی تو اس کا میں نے سبجیکٹ یہ رکھا تقریباً کہ ایک عام ایمان والے کی علماء حضرات کو تنقید یا ان سے شکایت یا ان سے ریکویسٹ، ان سے التجا یا ان سے عرض، کچھ بھی سمجھے آپ، لیکن غلطی سے بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ علماء حضرات کو طعنہ دے رہا ہوں میں، بالکل بھی نہیں، تنقید کی اجازت ہے، مومن طعنہ نہیں دیتا۔ اب ایک عام ایمان والے کی، اب میں خود ایک عام ایمان والا ہوں، میں کوئی مدرسے سے فارغ تھوڑی ہوں، اس حیثیت سے میں نے درس قرآن شروع کیا، تو اس کی ایک پریشانی ہوتی کہ جو علماء حضرات کا جو معاملہ ہے جب وہ ترجمہ پڑھتا تو ایک چیز اس کے سامنے آتی، جیسا ایک عام یوز ہونا چاہیے کہ کسی بھی زبان میں، آپ بھی غور کریں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی لینگویج میں ایک معنی کے کئی الفاظ تو ہو سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں ایک معنی کے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ عقل مند کے لیے عقل مند بھی آتا، دانشور بھی آتا، دانشمند بھی آتا، ذہین بھی آتا، ہوشیار بھی آتا، اس طرح کے الفاظ عقل مند کے لیے استعمال ہوتے۔ تو کیا اب آپ یہ بتائیے، سوچئے، میں فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں، ذرا دماغ پہ اپنا زور ڈالیے کہ عقل کا تقاضا کیا ہے، ہماری عقل کیا کہتی ہے، کیونکہ قرآن عقل کو کلک کرتا، آیت ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل کو کلک کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے کسی لینگویج میں؟ ایسا ہو سکتا، ایک معنی کے کئی الفاظ ہو سکتے جیسا بتلایا میں نے، لیکن ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے کہ لفظ ایک اور اس کے کئی معنی نکلے، لفظ ورڈ ایک اور اس کے معنی کئی، کوئی کچھ معنی لے، کوئی کچھ معنی لے، کوئی کچھ معنی لے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں گے اصولی بات ہے کہ اگر ایک لفظ کے کئی معنی لیے گئے تو وہ تو جملے کا مطلب ہی چینج ہو جائے گا، کچھ اس سینٹنس کا مطلب، اس جملے کا مطلب کوئی کچھ اور لے گا، کوئی اور لے گا۔ پھر عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہم کو جو بتائے جاتے
علماء حضرات، زیادہ تر علماء حضرات، میں تو کہوں گا 99%، مشکل سے 1% ایسے ہوں گے جو اس اصول کو نہیں مانتے ہوں گے. ان کو اگر بتائیں ہم کہ بھائی اس آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں نا، اس لفظ کے یہ معنی ہے، نہیں میاں وہ کیا ہے، یہ بھی درست ہے آپ جو کہہ رہے ہو تو، لیکن عربی میں کہ نہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. دیکھیے عربی میں تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بتاتے کچھ علماء حضرات کہ ارے بھائی عربی میں 52 معنی ہوتے ایک لفظ کے. یہی چیز شکایت میں نے وہ جو یوٹیوب پر آتے اے ایس انصاری، زیادہ تر علماء حضرات کو تنقید کرتے ہیں وہ، میں تو ہر کسی کو سنتا ہوں، اور میرا یہ رد عمل ہے کہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں مخالفت علم کی بنیاد پہ کرتا ہوں، بکس کی بنیاد پہ نہیں کرتا. اس پر بھی میرے ویڈیو کلپنگ موجود ہے کہ اللہ نے 2 ہی جماعتیں بتائی ہے، ایک حفظ اللہ اور ایک حفظ الشیطان، ایک اللہ کی جماعت ایک شیطان کی جماعت. بس اللہ کی جماعت کا نصب العین جو ہے قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا اللہ کی رسی کو تھامے رکھو مضبوطی کے ساتھ. تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. پھر عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی کیسے ہو سکتے؟ اگر عربی میں ایک لفظ کے، کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہو گئے تو وہ تو زبان اپنا وجود ہی کھو بیٹھے گی. کسی بات کا کوئی الگ مطلب لیں گا، کوئی الگ مطلب لیں گا اور اس کو ہی صحیح سمجھا جائے گا. لیکن عربی زبان کے ساتھ میں یہ سلوک ہوا اور ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں کسی چیز کو تو ہم بتائے کہ بھائی فلاں حضرت نے تو یہ میننگ بتائے، تو نہیں اس کے وہ معنی ہے، لیکن عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایسا کر کے آیتوں کی تحریف کر دی جاتی ہے، جس کے لیے اللہ نے منع فرمایا کہ یہ ہماری آیتوں کی تحریف کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں. تکذیب یعنی آیت کو جھٹلا لینا، اور تحریف کرنا یعنی آیت کو بدل دینا. آیت کو بدلی جائیں گا، لفظ کے ایک معنی کچھ اور بتائیں گا، کوئی ایک اور بتائیں گا. تو یہ چیزیں، یہ حرکتیں علماء کی اکثریت ان سے ہو رہی ہے، اور وہ آپس میں سب ایک دوسرے سے متفق ہے اس معاملے کو لے کے. تو یہ ایک پریشانی ایک عام ایمان والے کو ہوتی، جس کو میں باقاعدہ بھگت چکا ہوں، بھگت رہا ہوں. مجھے کوئی علماء حضرات سے بیر نہیں ہے، لیکن یہ میرا کنسیپٹ ہے، ہونا چاہیے. تو قرآن میں اللہ نے بتایا علم حق بھی ہے، علم سو بھی ہے. اس میں ڈفرینس کون سمجھے گا؟ یا جانے انجانے میں ہم سے بھی غلطی ہو سکتی، علماء حضرات سے بھی ہو سکتی، ہو رہی ہے، دیکھنے میں آتا ہم کو یوٹیوب پر، ہم دیکھتے، غلطی بھی ہوتی، معافی بھی مانگتے، کبھی معافی بھی نہیں مانگتے، اڑ جاتے. یہ چیزیں بھی ہمارے منظر عام پہ ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ شکایت، یہ تنقید، یہ عرض، یہ التجا علماء حضرات سے صرف میری نہیں، مجھ جیسے کئی ایمان والے بھائیوں کی اور بہنوں کی ہے کہ وہ ہمارے اس بات کا ازالہ کرے، ہمارے کانسیپٹ کلیئر کرے کہ اٹ میں بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے عربی میں کہ ایک لفظ کے کئی معنی. سوچنے کا مقام ہے. پھر اس چیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جیسا قرآن میں آیا ہے کہ انہیں دوزخ کی خوشخبری سنا دو، یہ بھی آیا نا معاملہ آیت میں کہ انہیں دوزخ کی آگ کی خوشخبری سنا دو. تو وہاں سوچنے کا مقام ہے کہ دوزخ کی آگ کی خوشخبری کیسا بولا اللہ تعالیٰ نے کیسا فرمایا کہ خوشخبری، دوزخ کی آگ کی خوشخبری، ایسا کیسا؟ دوزخ کے عذاب سے ڈرانا آنا چاہیے تو خوشخبری کیوں بتایا اللہ نے؟ ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جب قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، جیسا اور جگہ پر آتا ان کو مزہ چکھنے دو، تو جیسا ہم بھی کہتے نا ہماری زبان میں بھی کہ ٹھیک ہے ان کو فلاں کام کیا ہے نا، تو یہ اس کو جو ملے گا نا تو اس کے لیے بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کو خوشخبری کا، اس کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جائیے آپ. تو اللہ نے ایک تنقیدی طور پہ جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے اور گناہ کرنے کو تیار ہے ڈٹ کے، تو اللہ نے وہ کہا کہ خوشخبری سنا دو، کہ بڑی خوشی آتی ہے نا، خوشی جو چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال سمجھتے ہیں، بڑی خوشی کرتے. کیونکہ قرآن میں وہ آیت بھی ہے نا کہ شیطان نے ان کے عمل ان کے نظر میں خوشنما بنا دیا. جب عمل خوشنما ہے
تو وہ کیا سمجھتے ہے گناہ کا کام، لیکن سمجھتے یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. کر رہے کیا؟ شرک. کر رہے کیا؟ قرآن سے ہٹ کے کام. تو پھر سوال اللہ نے کہا پھر جیسی خوشی یہاں ہوئی نا، جنت میں بھی جائیں گے تو پھر وہ خوشخبری کے لیے تیار ہو جاؤ آپ. جو خوش فہمی میں مبتلا ہونا ابھی، تو جب جنت دوزخ میں جب جائیں گے تو دوزخ کی خوشخبری جیسا یہاں خوش رہے تو وہاں خوش ہو کے بتانا آپ نے. تو وہ تنقیدی طور پر اللہ نے وہ پیش کیا. تو وہ جو آیتیں ہوتی، اس کی آیت کی اسپرٹ کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، اس کی گہرائی کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. کبھی ہم صرف لفظوں پر چلے جائیں گے، کیونکہ کامن سینس کی بات ہے، بنیادی عقائد جو ہے، بنیادی جو بات ہے، تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ بھائی ہر جگہ اللہ نے کہا کہ دوزخ ایک عذاب ہے، تو وہ خوشخبری والا کیوں ہوگا؟ تو یہ چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے. جیسا ابراہیم السلام کا واقعہ جو آتا ہے، ابراہیم السلام کو دوزخ اپنے آگ میں ڈال دیا گیا تھا. تو کیا آگ میں ڈال دیا تو پھر کیا ہوا؟ آگ نے جلائی نہیں، آگ کی تاثیر بدل دیا اللہ نے. جبکہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے قاعدے کے خلاف نہیں کرتا، تاثیر تھوڑی بدلا کرتی آگ کی. اس طرح سے ہم کو بتایا جاتا ہے. کچھ مختصر سے علماء حضرات ہیں گنتی کے، جنہوں نے اس کو یہ لیا کہ بھائی دلوں کی آگ جو ہوتی نا وہ بجھی، نہ کہ آگ نے اپنی تاثیر بدل دی تھی. ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آگ اپنی تاثیر بدل دے. یہ تو ایسا ہو گیا کہ پھر ایسے لوگ جو اس ٹائپ سے سمجھتے یا سمجھاتے، تو پھر تو دوزخ کی خوشخبری کو وہ یہی بتائیں گے کہ بھائی دوزخ میں جائیں گے نا، تو خوشخبری کا مطلب اللہ کا یہ ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، لیکن آگ ان کو چھوئیں گی، لیکن آگ اپنی تاثیر بدل دیں گی، وہ جلیں گے نہیں، اس کی تکلیف نہیں ہوگی ان کو. صرف دوزخ میں جائیں گے، ایک فارمیلٹی اللہ پوری کریں گا. کیوں؟ اس لیے کریں گا کہ وہ ایمان والے ہیں. فلاں گناہ ہوا تو دوزخ میں ڈالا، اب پھر وہ آگ اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہی ہے، کچھ دن رہیں گا پھر نکل جائیں گا. وہی یہود و نصارہ کا عقیدہ. سورہ ال عمران آیت نمبر 80، سورہ البقرہ آیت نمبر 80، سورہ ال عمران آیت نمبر غالباً 24، اس میں جو اللہ نے بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، وعدہ لیا کوئی؟ یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو خود بھی نہیں جانتے. منع فرمایا، اور اسی عقیدے میں ایمان والے ڈوبے. تو اس کو تو اس سے جوڑ دیں گے نا کہ وہ دوزخ میں سے نکلنے والا رہے گا نا، وہ کچھ دن رہے گا، تو وہ اس کو صرف نام ماتر کا بس ایسا عذاب ہوگا، وہ آگ میں ایکچوئل جلے گا نہیں. ایسا لے لیں گے کچھ لوگ تو اس کو، کیونکہ ابراہیم السلام کا لیے کہ آگ میں ڈالے تو آگ کی تاثیر ہی بدل گئی تھی. ارے بھائی آگ میں ڈالے نہیں، آپشن تھے کہ یہاں سے باہر نکال دو یا آگ میں ڈال دو یا جان سے مار ڈالو. تو ایک آپشن نے کام کیا کہ بھائی باہر نکال دو، کیونکہ وہ تو ایک پروہت کے لڑکے تھے نا، ان کے والد محترم تو ایک ذمہ دار تھے نا سب کے. ایک اس طرح سے ہوتا. یہ آیتوں کو ہم سمجھنا چاہیے، آیت کی اسپرٹ کو سمجھنا. اور جب ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے، آیت کی نوعیت کو سمجھیں گے، تو بالکل اللہ گہرائی تک کے پہنچاتا. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کو عربی آ جائے یا عربی آنا چاہیے. یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جس کو عربی آتی تو خوب مٹکتے ہو کہ اب عربی آئی نا ہم کو، اب کچھ بھی بتائیں گے، آیتوں کی تعریف کر دیتے. اب بولنے میں یہ آتا کہ بھائی متعلق قرآن ہو رہا ہے، میرے کو عربی آتی نا، ان کی عربی تو بہت اچھی ہے. ارے میں کہتا ہوں عربی تو ابو جہل کی بھی اچھی تھی، کیا خطاب ملا اس کو؟ آپ اصل میں اس کا نام عمرو تھا، کیا بولے؟ ابو جہل، جاہل کا خطاب ملا. عربی تو آپ کے چچا ابو طالب کی بھی تھی. تو عربی آنا، قرآن کی آیت کو سمجھ لینا وہ ضمانت نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ آیت کی نوعیت کو سمجھنا پڑے گا. ایکچوئل آیت تقاضا کیا کر رہی ہے؟ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے، دل میں تمنا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو جیسا سمجھانا چاہتا ہے آیت کو، تیری بات کو ویسا سمجھا دے، تو اللہ راستے ہموار کرے گا. جیسا کوئی یہ کہے روکو مت جانے دو، دیکھیے بات ایک ہی ہے، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، یعنی اس کو روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. ایک ہوتا روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. دوسری بات یہ، ایک ہوتا روکو مت جانے دو، اس کو روکو مت جانے دو. ایک ہوتا روکو مت جانے دو، اس کو روک لو مت جانے دو. دیکھیے ایک ہی لائن، ایک ہی جملہ، لیکن دو الگ الگ معنی نکل رہے ہیں. ایک ہوتا روکو مت جانے دو، ایک روکو مت جانے دو، بالکل معنی بدل جاتے ہیں.
سینٹینس وہی لیکن معنی بدل گئے. کیوں بدلے؟ لہجے کی وجہ سے، سچویشن کی وجہ سے. ایک لہجہ جو ہوتا ہے اس وقت میں جو بولنے کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس سے سینٹینس کے جملے کے معنی بدل گئے. پھر ایک دوسرا ادھارن، ایک دوسری میں مثال دیتا ہوں. جیسا آتا ہم اکثر ٹی وی میں دیکھتے، وہ کہتی شادی تم سے کبھی نہیں، شادی تم سے کبھی نہیں. پھر وہ ایک چاکلیٹ، میٹھا چاکلیٹ کھاتی ہو، ایڈورٹائز میں باقاعدہ شادی تم سے کبھی نہیں. تو ایک سینٹینس بولے جا رہا ہے لیکن ایک وہ جو غصے کی حالت میں بولے جا رہا ہے، جو ریفیوز کر رہی شادی کر رہی ہے وہ. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایگری ہے جس انداز سے بول رہی ہے وہ. تو سینٹینس کے انداز کو بھی دیکھنا چاہیں گا کہ وہ مکالمہ، وہ سینٹینس یا وہ جو آیت ہے کس زبان میں نازل ہوئی، بات کون سی چل رہی تھی. کہ دوزخائی آگ گئی تو ظاہر ہے جلنے کا معاملہ آئے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو یہ ایک چیزیں ہے. اس لیے آپ سے کا کال بھی ملتا ہم کو کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں. تم نے کیا سنا، کیا سمجھا اور کیا کہا، اس کا مکلف میں نہیں ہوں. صاف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. پھر قرآن میں یہ آیت بھی ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے وہاں پر کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی. دیکھیے ہم یہ سمجھتے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھے تو ہم نے ہجرت کر لی، ہم سمجھ نہیں رہے قرآن تو ہم نے ہجرت کر لیا. ارے میرے بھائی علماء حضرات جنہوں نے آیت کی تحریف کی ہے تو وہ بھی دراصل آیت کی جو تکذیب کر رہے، تحریف کر رہے، تو وہ بھی پکڑ میں آئیں گے. ان کے لیے بھی آپ سے کہیں گے کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں، مطلب تھے تو عالم علماء لیکن انہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی. اس لیے وہ آیت میں ہمیشہ نوٹیفیکیشن کرتا علماء کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے عالموں، درویشوں اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. اس چیز سے ایک عام ایمان والے کو بچنا پڑے گا. اور علماء حضرات، تمام علماء حضرات سے میری ریکویسٹ ہے، التجا ہے، موجبانہ گزارش ہے، تنقید ہے، تانا نہیں تنقید ہے کہ وہ اس پر غور کرے کہ کیا عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اگر عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہونے لگے تو ہر کوئی معنی بدلے گا اپنے حساب سے اور آیتوں کی تعریف ہوں گی. اور یہی ہو رہا ہے، اپنے حساب سے آیتوں کی تعریف کر دیں گا وہ. اور ہمارے ایسا شخص ایک عام ایمان والا بولے کہ بھائی یہ ایسا ہے نا، اس کا مطلب ہاں اس کے معنی یہ ہے نہیں کیا، ہاں یہ ہے مگر وہ کیا ہے کہ عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. خاموش بڑھ جاتا. آپ کون سے مدرسے سے پڑھے لکھے ہیں؟ آپ کو عربی آتی کہ ہماری جیسی؟ ارے عربی تو بڑے بڑے علماء کو نہیں آتی. اگر ان کو کہے نا عالم صاحب کو کہ عربی میں بات چیت کرو کسی عربی داں سے، تو بات نہیں کر سکتے عربی میں. ایک چیز ہے، کئی آیتیں یہ ہے کہ ایک عام انسان سمجھ جاتا ہے لیکن جو عربی داں ہے وہ سمجھ نہیں پاتا آیت کی اسپرٹ کو. تو یہ چیز، یہ میسیج ایک عام ایمان والا علماء حضرات تک کے پہنچا ہے. اس کے لیے میں نے خاص طور پہ یہ آج کی ویڈیو کلپنگ یا ویڈیو بنایا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو اللہ جیسا سمجھانا چاہتا علماء حضرات کو، ہم عام ایمان والے کو، ہر طرف والے کو میرا مالک ویسا قرآن سمجھا دے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہم کو سکھا دے میرا مالک. قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.